ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. آمین. الحمدللہ آج انشاءاللہ تعالی سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 9 سے آنورڈ سٹارٹ لیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پچھلی دفعہ گفتگو کنکلوڈ ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے کوئی پیغمبر بھی ایسا نہیں بھیجا کہ جو کھانے کا محتاج نہ ہو، اور نہ ہم نے ان کے جسم ایسے بنائے تھے کہ وہ ہمیشہ اس دنیا میں رہیں. اس کے ساتھ اب یہ اگلی آیت آ رہی ہے کہ جب انبیاء کرام کو امتوں کی طرف بھیجا جاتا ہے تو اس کا اینڈ رزلٹ کیا نکلتا ہے. ثم صدقناہم الوعد. پھر ہم نے سچا کر دکھایا ان کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا، یعنی پیغمبروں کے ساتھ. فانجیناہم. پس ہم نے ان کو نجات دے دی. ومن نشاء. اور ہم نے جسے چاہا ان کے ساتھ ان کو بھی بچا لیا. وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ. اور ہلاک کر دیا حد سے گزر جانے والوں کو. تمام انبیاء کے کیس میں جو رسول تھے یہی ہوا کہ انہوں نے آ کر دعوت حق پیش کی، اہل ایمان نے قبول کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے عذاب سے بچا لیا اور مخالفین کو تباہ و برباد کیا. کبھی چنگھاڑ کی شکل میں، کبھی سمندری طوفان کی شکل میں، کبھی آسمان سے پتھروں کی برسات کی شکل میں. یہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ رہا انبیاء کرام کے کیس میں. جو رسول تھے، جو دعوت پیش کرتے تھے اور دھمکی لگاتے تھے، ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کے ماننے والوں کو بچا لیتا تھا، مخالفین کو برباد کر دیتا تھا. اب اسی کانٹیکسٹ میں آگے نبی الاسلام کی دعوت حق کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ. بے شک ہم نے تمہاری طرف کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ذکر موجود ہے. یہ بھی ترجمہ درست ہے، اور یہ بھی کہ جس میں تمہارے لیے نصیحت موجود ہے. یہ دونوں ترجمے بیک وقت ویلڈ ہیں. ذکر بھی موجود ہے، ظاہر ہے انسانیت کے جو ایشوز ہیں، روحانی بیماریاں ہیں، ان کے ساتھ یہ ڈیل کرتی ہے. اسپیسیفکلی مشرکین عرب کے حوالے سے یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس کلچر کو، ان ساری چیزوں کو ڈسکس کیا جن سے وہ واقف تھے.
اور نصیحت بھی ہے. افلا تعقلون، کیا تم اتنی بھی سمجھ نہیں رکھتے، عقل نہیں رکھتے؟ اور ایک اور چیز بھی ہے جو کئی جگہ قرآن میں آئی کہ ہم نے تمہاری زبان میں اس کو نازل کیا. اولین مخاطب جو تھے وہ مشرکین عرب تھے اور ان کی زبان عربی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھی عربی مبعوث کیا اور کتاب بھی ان کی اپنی زبان میں نازل کی. یہی وجہ تھی کہ اکثر پڑھے لکھے نہیں تھے اس زمانے میں، تو پڑھنے لکھنے کا رجحان ہی نہیں تھا، لوگ زبانی چیزیں کریم کرتے تھے. تو قرآن پاک انہوں نے سن سن کے زبانی یاد کر لیا تھا. بخاری مسلم میں حدیث ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے 70 سے زیادہ صورتیں نبی علیہ السلام کے پیچھے قیام اللیل میں سن سن کے یاد کر لی تھی. یعنی اتنی دفعہ قیام اللیل کیا مکی دور کے اندر، 2/3 قرآن تو مکی ہے، تو سن سن کر قرآن پاک زبانی یاد کر لیا تھا. اس زمانے میں یہ ایک کمپیٹنسی تھی لوگوں میں کہ وہ کریمنگ کر لیا کرتے تھے، چیزوں کو زبانی یاد کر لیا کرتے تھے. وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً، اور ہم نے کتنی ہی بستیاں ہلاک کر دیں کیونکہ وہ ظالم تھیں، وقت کے پیغمبر کی نافرمانی کرنے والی تھیں، اللہ تعالیٰ کی مجرم تھیں. کئی قومیں ہم نے ہلاک کر دیں. وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور اس کے بعد پھر ہم نے کئی اور قومیں پیدا کر دیں. یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر مشرکین عرب رسول اللہ کی دعوت نہیں سن رہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی ختم کر دے گا. اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے، اس سے پہلے کئی قومیں اٹھائیں اور انبیاء کی نافرمانی کرنے کے سبب برباد کی، ان کی جگہ نئی قومیں اللہ تعالیٰ نے اٹھائیں انہی کی اولادوں میں سے. دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں اہل ایمان بچائے گئے، اور کچھ عرصہ گزرنے کے بعد جب ان میں شرکی عقائد آئے پھر اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو مبعوث کیا، حضرت ہود علیہ السلام کو، اور اہل ایمان کو بچا لیا اور کافروں کو غرق کر دیا. پھر اسی قوم میں سے آگے جب بعد میں گمراہیاں شروع ہوئیں تو صالح علیہ السلام آئے، پھر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو بچا لیا اور مجرمین کو تباہ و برباد کر دیا. اب اللہ تعالیٰ ان کا نقشہ کھینچ رہا ہے کہ جب ان پر عذاب استحصال اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا تھا، یعنی قوم عاد کے اوپر جو عذاب آیا ہود علیہ السلام کی قوم کے اوپر کہ سخت گرمی تھی اور اچانک ایک بادل نمودار ہوا جو سورۃ الاحقاف میں آتا ہے، تو وہ خوشی خوشی اس بادل کے نیچے جمع ہوئے کہ یہ ہم پہ بارش برسائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس میں سے آگ نکلی اور سارے تباہ و برباد کر دیے گئے. اور حیران کن بات ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں سلام اللہ علیہا کہ جب کبھی بادل نمودار ہوتے، آندھی چلتی، تو نبی علیہ السلام کا چہرہ اقدس متغیر ہو جاتا. تو میں رسول اللہ سے عرض کرتی کہ اللہ کے رسول، باقی لوگ تو خوشیاں مناتے ہیں کہ بارش آئے گی، آپ پریشان کیوں ہو جاتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ، مجھے تو کوئی معلوم نہیں کہ اس بادل میں سے بارش برسے گی یا آگ برسے گی. بڑی حیران کن بات ہے، فزیکل فینامنا آف نیچر تو یہی ہے کہ بارش برسے گی، لیکن پیغمبر کا اللہ پر ایمان ہوتا ہے کہ بارش اسی وقت برسے گی جب اللہ چاہے گا، ورنہ پانی والے بادل میں سے بھی آگ نکلے گی جس طرح کے قوم عاد کے لیے نکلی. اور ظاہر نبی علیہ السلام اس لیے بھی کرتے تھے کہ آپ کو یہ تو بالکل نہیں پتا تھا کہ آپ کی قوم کے اوپر انکار کرنے کے سبب عذاب کب آئے گا. اسی لیے قرآن پاک میں کئی جگہ آیا کہ جب کافر کہتے تھے کہ وہ عذاب کا دن کب آئے گا اگر تم سچے ہو، تو کہا گیا کہ آپ ان سے فرمائیں کہ اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، چاہے وہ آخرت کا دن ہے چاہے دنیا میں عذاب کا دن ہے، یہ اللہ کی مرضی کب آئے گا. تو نبی علیہ السلام کو بھی نہیں پتا تھا کہ اس دفعہ امت کے ساتھ کیا ہونا ہے انکار کرنے کے سبب، تا وقت کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری تلواریں ان پر مسلط کرے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد کو برباد کیا، قوم سمود کو برباد کیا. اب ان کا ایک اوورال نقشہ اللہ تعالیٰ نے کھینچا ہے کہ سب کے ساتھ یہی کچھ ہوا، اور ہم امیجن کر سکتے ہیں کہ یہی کچھ ہوگا آج بھی. اگر ایسا ہو تو اسی طریقے سے لوگ رسپانس کریں گے. فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا، جب ان قوموں نے محسوس کیا کہ ہمارا عذاب آنے والا ہے، اِذَا هُم مِّنْهَا يَرْكُضُونَ، تو فوراً انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا اس عذاب سے دور. اب اللہ تعالیٰ اس کے اوپر کامنٹس دے رہا ہے، لا ترکضوا، مت بھاگو، ورجعوا الی ما اترفتم فیہ، واپس لوٹ جاؤ
ان آسائشوں کی طرف جن میں تم زندگی گزار رہے تھے، وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ، اور اپنے ان مکانوں میں شاید وہاں تمہاری کوئی باز پرس ہو، یعنی وہاں جا کے تمہارا کوئی انٹرویو لیا جائے، اس کے بعد جو تم میں سے اچھے لوگ ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے. یہ ٹونٹ کے طور پہ بات ہو رہی ہے، حالانکہ اس میں سے کچھ بھی نہیں ہونا. اب ٹائم اینڈ ہو چکا ہے. ایک ایکسیپشن آئی سورہ یونس کے اندر کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ عذاب کے آثار نمایاں ہوں اور اللہ تعالیٰ اس عذاب کو ٹال دے، سوائے قوم یونس کے. جب قوم یونس نے عذاب کے آثار دیکھے، سب کے سب گڑ گڑائے، ایمان قبول کر لیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا. 1,00,000 سے زیادہ لوگ تھے، اور وہ ایک ایکسیپشن تھی کیونکہ یونس علیہ السلام اللہ کی وحی کا انتظار کیے بغیر اپنے علاقے سے، نینوا سے نکل گئے تھے. تو یہ پیغمبر کا جو ایک سمجھ لیں ڈیبٹ تھا، وہ کریڈٹ بن گیا ان کی امت کے حق میں. باقی کبھی کسی کو موقع نہیں ملا. تو جاؤ اپنے انہی گھروں کی طرف، وہاں پہ ہو سکتا ہے تم سے کوئی باز پرس کی جائے. قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین، تو وہ پھر چیخنا شروع ہو گئے، ہائے افسوس، ہم ہی ظالم تھے، ہم ہی ظالم تھے. اب دیکھیں کتنے درد والے الفاظ ہیں اگلے. فما زالت تلک دعواہم، بس وہ اسی طریقے سے شور و غوغا کرتے رہے کہ ہائے ہم ظالم تھے، معافی مل جائے، معافی مل جائے. حتی جعلناہم حصیدا خامدین، یہاں تک کہ ہم نے ان کو کٹے ہوئے کھیت کی طرح اور انگاروں کی طرح بجھا کر رکھ دیا. کتنے سخت الفاظ ہیں کہ وہ چیخو پکار کرتے رہے. جس طرح کھیتی اگر کوئی چیختی بھی رہے، جب اس کے کٹنے کا ٹائم آتا ہے تو کاٹ دیتا ہے کسان، اور جب انگاروں کے بجھانے کا وقت آتا ہے، خواہ ان میں کتنی تمکنت ہو، ان کو بجھا دیا جاتا ہے. تو ان قوموں کو ہم نے کھیتیوں کی طرح کاٹ کے انگاروں کی طرح بجھا کے رکھ دیا. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، آمین. اب ایک اور مضمون آ رہا ہے زمین و آسمان کی پیدائش کے حوالے سے، اور یہاں چونکہ مکی صورت ہے، عقیدہ توحید بھی بیان ہوگا اور کافی رکت انگیز آیات ہیں. وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور ان کے درمیان جو کچھ ہے وہ کھیل کود کے لیے تو پیدا نہیں کیا، یعنی یہ پرپز فل ہے، با مقصد ہے. کھیل کود میں بچے مٹی کے کھلونے بناتے ہیں، توڑ دیتے ہیں، تو یہ ہم نے جو کائنات بنائی ہے کوئی کھیل کود کے لیے نہیں، یہ پرپز فل با مقصد ہے. اب اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ایک ورڈک بھی دے رہا ہے، لو اردنا، اگر ہمارا کوئی ایسا ارادہ ہوتا، ان نتخذ لہوا، کہ ہم اپنی طرف سے کوئی کھیل تماشا کرنا چاہتے دل لگی کے لیے، یہ سمجھانے کے لیے، اللہ تعالیٰ تو ان چیزوں سے پاک ہے، لاتخذناہ من لدنا، تو ہم اپنے پاس سے کوئی اس طرح کی چیز بنا لیتے اپنی مصروفیت کے لیے. ان کننا فاعلین، اگر ہم نے کوئی اس قسم کا کام کرنا ہوتا. مراد یہ کہ ہم نے نہیں کرنا تو ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اے نبی ان سے فرماؤ اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں اسے پوج رہا ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ رحمان کا بیٹا نہیں ہے اور پیغمبر اس کو نہیں پوج رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے لم یلد ولم یولد. یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی یہ صفت نہیں کہ کوئی لغو کام کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر نعوذ باللہ کوئی اس طرح کا کام کرنا ہوتا تو اپنے پاس سے کر لیتا، لیکن ایسا نہیں ہے. بلکہ کیا ہے، بل نقذف بالحق علی الباطل، بلکہ ہم چوٹ لگاتے ہیں حق سے باطل کے اوپر. فَيَدْمَغُهُ، تو وہ اس کا بھیجا نکال کے رکھ دیتا ہے. فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ، اور وہ اس کو ناپید کر دیتا ہے. یہ وہی ہے قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. اے نبی تم فرماؤ کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل ہے ہی مٹنے کے لیے، یعنی اس کی سرشت میں یہ ہے کہ اس نے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے مٹ ہی جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم دنیا میں یہی کرتے ہیں، پیغمبروں کے ذریعے حق واضح کرتے ہیں، اور جب کوئی حق قبول نہیں کرتا تو ہم اس حق کو دے مارتے ہیں باطل کے اوپر. باطل غائب ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ
मुखालफीन को तबाह बर्बाद कर देता है, हक को वाज़ेह कर देता है। वलकुमुल वैलु मिम्मा तसिफून, और तुम्हारे लिए बड़ी खराबी है जो कुछ तुम अल्लाह ताला की तरफ गलत चीजें मंसूब करते हो, यानी तौहीद के अंदर जो करप्शन कर रहे हो, अल्लाह के हुजूर तुम पकड़े जाओगे। अच्छा, यहां पर जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं हक के लिए, हमारे मुआशरे में इनको नोटोरियस वर्ड के तौर पर समझा जाता है कि जी भेजा निकाल के रख दिया। जब हमारा ये नारा आया ना, फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज हैज बीन डन, तो लोग कहते थे ये क्या जी, आपने फिरका वारियत के खिलाफ अलम बुलंद किया है, तो ये साथ जो आप नोटोरियस जुमला बोल रहे हैं द डैमेज हैज बीन डन, तो डैमेज का लफ्ज क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, ये नोटोरियस वर्ड है। तो मैंने उस वक्त भी ये आयत पेश की थी कि अल्लाह ताला भी यही कह रहा है कि हक को हम बातिल पर दे मारते हैं, वो इसका डैमेज हैज बीन डन कर देता है, देखें उसका कचूमर निकाल के रख देता है। तो ये नेगेटिव वर्ड इस एतबार से अब नहीं रहा, क्योंकि कुरान ने मिसाल के तौर पर इसको बयान कर दिया। इस तरह की मिसालें बयान की जाती हैं बात को समझाने के लिए। हक आ गया, बातिल मिट गया, और बातिल है ही मिटने के लिए। इसी तरीके से मैं बाज़ औक़ात किसी लेक्चर के बारे में, रिसर्च पेपर के बारे में कहता था ये इल्मी एटम बम है, तो कहते हैं देखिए जी एटम बम तो तबाही के लिए, आप इल्मी एटम बम क्यों कह रहे हैं? भाई जब उसको इल्मी कह दिया तो ये समझाने के लिए। अल्लाह ताला ने भी यहां पे देखें कचूमर निकालना, कुचल के रख देना, भेजा निकाल के रख देना, अब ये नेगेटिव वर्ड्स हैं, लेकिन इनको इस्तेमाल किया है हक के हक में। तो इस तरीके से गुफ्तगू करना अल्लाह ताला की सुन्नत है। वलहू मन फिस समावाति वल अर्द, और उसी का है जो कुछ आसमानों में है और जमीन में। वमन इंदहू, और जो उसके पास हैं, कौन? फरिश्ते। ला यस्तकबिरून अन इबादती, वो उसकी इबादत में कोई तकब्बुर नहीं करते, आजिज़ी के साथ उसकी इबादत करते हैं। यानी फरिश्तों की जुर्रत नहीं कि कोई दावा खुदाई कर दे, ये इंसान ही है जिसको अल्लाह ने इख्तियार दिया और उसने खुदा होने का दावा किया। अल्लाह के फरिश्ते नाफरमानी नहीं करते, तकब्बुर नहीं करते। वला यस्तहसिरून, और ना ही वो थकते हैं। यानी अल्लाह ताला के फरिश्ते हर वक्त इबादत करते हैं, उसकी तस्बीह बयान करते हैं, ना खाते हैं, ना पीते हैं, ना सोते हैं, और थकते भी नहीं है। ऐसी मखलूक अल्लाह ने बनाई है। युसब्बिहून अल-लैला वन-नहार, वो उसकी तस्बीह बयान करते रहते हैं रात दिन। ला यफ्तुरून, और वो तंग भी नहीं पड़ते। ये कितनी हैरानकुन बात है, बोरियत भी नहीं होती उनको, शौक के साथ करते हैं। अल्लाह ने उनको बनाया ऐसा। अब बेसिकली इंसानों को यह दर्स दिया जा रहा है कि अल्लाह ताला तुम्हारी इबादत का मोहताज नहीं है। अगर इबादत की बात होती तो इतने फरिश्ते उसकी इबादत कर रहे हैं दिन रात, ना वो थकते हैं, ना थमते हैं, ना तकब्बुर करते हैं। यानी दुनियावी इतबार से देखा जाए, जिस तरह एक बादशाह को बागियों की टेंशन होती है ना, अल्लाह ताला को इस किस्म की कोई टेंशन मखलूकात की नहीं है। उसके फरिश्ते अरबों की तादाद में उसके टोटल ओबीडियंट हैं, उसकी इबादत करते हैं, ना उगताते हैं, ना थकते हैं, ना दिन देखते हैं, ना रात, ना खाने के मोहताज हैं, ना रोटी मांगते हैं, वो बस इसी काम में लगे ना। तो अल्लाह को इबादत की कोई हाजत नहीं है कि अल्लाह ताला किसी इंसान से नाउज़ुबिल्लाह कोई भीख मांग रहा है कि मुझे मानो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अमित्तखज़ू आलिहतम मिनल अर्द, क्या इन्होंने माबूद बना लिए हैं जमीन वालों में से, बुत बना लिए हैं, या अल्लाह के नेक बंदों की शबीहें बना के उनकी इबादत करना शुरू कर दी है, या आज के मॉडर्न दौर में कब्रों की पूजा शुरू कर दी है। हुम युनशिरून, क्या वो मुर्दों को जिंदा कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। अब यहां पे हो तो आपके लिए अब्दुल कादिर जिलानी तो कर सकते हैं, भाई ऐसी कोई बात रिपोर्ट नहीं हुई। ईसा इब्न मरियम का मोर्जा रिपोर्ट हुआ है, ना उनसे पहले ना उनके बाद किसी के हक में यह मोर्जा साबित नहीं है। जिस तरह बगैर बाप के पैदा होना सवाए हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सिर्फ मोर्जा है ईसा इब्न मरियम का, यह मोर्जा ना उनसे पहले रिपोर्ट हुआ ना बाद। ये अक्सर आपने जज्बाती जुमले सुने ना कि जी अगले पैगंबरों को जितने मोर्जात दिए गए वो सारे के सारे यहां इस उम्मत में ट्रांसफर हो गए।
تو میں نے تو صرف ایک معجزہ ڈیمانڈ کیا ہے، مجھے بتاؤ اس امت کا کون سا بزرگ ہے جس کا باپ نہیں ہے اور آپ کو پتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ تو کہیں گے یہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوبی ہے۔ لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام کی خوبی مردوں کو زندہ کرنا، اسے ایکسٹراپولیٹ کرنا اس امت میں اور جھوٹے واقعات منسوب کر دینا، یہ بالکل غلط ہے۔ اور اس صورت کے آغاز میں آ چکا کہ کافر تو تانا دیتے تھے کہ اس نبی کو وہ معجزات کیوں نہیں دیے گئے جو اگلے نبیوں کو دیے گئے تھے۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ فرما دیتا نا کہ دیا تو ہے معجزہ مردہ زندہ کرنے کا، دیا تو ہے معجزہ عصا کا اژدہا بننے کا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا اگلے لوگ ایمان لے آئے تھے جو یہ لے آئیں گے؟ نہیں، نبی علیہ السلام کا معجزہ قرآن ہے۔ تو جب رسول اللہ کے حق میں ایک معجزہ ثابت نہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وہ معجزہ انبیاء کے لیول کا معجزہ ہے، مردوں کو زندہ کرنا، تو اس کو آپ منسوب کر دیں شیخ عبد القادر جیلانی یا کسی بزرگ کی طرف، تو اپنی عقل کا علاج کریں۔ اب سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 22، یہ ایک یونیک آیت ہے جو بچپن میں ہمیں اسلامیات کے اندر، اردو کی کتاب کے اندر خدا کے تعارف کے طور پر پڑھائی جاتی تھی، لیکن وہ آیت کے طور پر نہیں، اس کا مفہوم بیان کیا جاتا تھا۔ لو کان فیہما آلہہ، اگر زمین و آسمان میں کوئی اور معبود ہوتا اللہ کے ساتھ، الا اللہ، سوائے اللہ کے، لفسدتا، تو یہ دونوں برباد ہو جاتے۔ یعنی زمین و آسمان کا نظام چل ہی نہیں سکتا تھا اگر دو معبود ہوتے۔ فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، پس پاک ہے اللہ جو کہ رب ہے عرش کا، اور وہ پاک ہے ہر اس برائی سے جو لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اس میں یہ بھی پتہ چل گیا کہ عرش کا رب ہے تو عرش مخلوق ثابت ہوگی۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ زمین و آسمان میں اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہوتا، اب یہ زمین و آسمان میں ظاہر محاورتاً بات ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان میں ویسے نہیں ہے جس طرح مخلوقات ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے آپ کوئی تمثیل بھی بیان نہیں کر سکتے۔ جو ہم کہتے ہیں نا جی اس کائنات میں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو کائنات میں نہیں، کائنات اس کی قدرت کے اندر ہے، یہ صرف سمجھانے کے لیے بات ہوتی ہے۔ خالق اپنی مخلوق سے بالکل الگ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہوتا تو زمین و آسمان کا نظام تباہ و برباد ہو جاتا، کیونکہ اتنی بڑی کائنات، اتنی زیادہ مخلوقات، ان کے اوپر ایک ہی ہیڈ ہو سکتا ہے، دو ہیڈ ہوں گے تو لڑائی ہوگی۔ اسی لیے دیکھیں یہ اتنا یونیورسل قانون ہے کہ دنیا میں ہر کمپنی کا سی ای او ایک ہی ہوتا ہے، اس کا ڈائریکٹر ایک ہی ہوتا ہے، ڈپٹی ڈائریکٹر آپ جتنے مرضی رکھ لیں، ڈی جی ایک ہی ہوتا ہے، ڈپٹی ڈی جی جتنے مرضی رکھ لیں، ٹاپ پہ ایک ہوتا ہے، ایک کے بغیر نظام چل نہیں سکتا۔ یہ سورۃ الانبیاء کی جو آیت ہے یہ قرآن حکیم میں 3 مختلف انداز میں آئی ہے، ان میں سے ایک موقع ہے سورۃ الانبیاء جس میں الفاظ ہے کہ اللہ کے ساتھ اگر زمین و آسمان میں کوئی معبود ہوتا تو یہ نظام تباہ و برباد ہو جاتا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ 2 خدا ہوں اور ایک نظام چلا سکیں، کہیں نہ کہیں ڈفرنس آف اوپینین آ جاتا ہے۔ پھر یہی مضمون سورہ بنی اسرائیل میں آیا کہ اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہوتا اس کائنات میں تو ضرور عرش کا راستہ تلاش کرتا تاکہ اس کی تخت حکومت کے اوپر قبضہ کر لے، جس طرح دنیا میں ہوتا ہے۔ جب یہاں پہ آپ کو پتا ہے سب کانٹیننٹ کے اندر راجے ہوا کرتے تھے، اوپر مہاراجہ ایک ہوتا تھا، تو چھوٹے راجے آپس میں جنگ لڑتے تھے، جب بڑا راجہ مرتا تھا کوشش کرتے تھے کہ وہ اس کے تخت کے اوپر قابض ہو جائے، یا اگر کوئی راجہ مضبوط ہے تو وہ مہاراجہ کو قتل کر کے خود اس کے تخت پہ بیٹھ جائے۔ دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے، جب امپائر تھی تو ایک حاکم اپنی سلطنت کو بڑا کرنے کے لیے کوشش کرتا تھا دوسرے کے تخت حکومت کے اوپر قبضہ کرے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کیپٹل سٹیز کے اوپر حملہ کرتے تھے، وہ کیپٹل سٹی جب سرنڈر ہوتا تھا تو پوری امپائر ہی دوسرے بادشاہ کے پاس آ جاتی تھی۔ اب ایسا نہیں ہوتا، ورلڈ وار 2 کے بعد کنٹریز بن چکے ہیں، اب امپائرز کا دور ختم ہو چکا ہے۔ اب زیادہ زیادہ کوئی حملہ کرتا ہے، کوئی جیتتا ہے، کوئی ہارتا ہے، لیکن نیشن سٹیٹس اپنی جگہ قائم رہتی ہیں، رجیم چینج ہو جاتی ہے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن پہلے کیا ہوتا تھا، گریٹ برٹن نے 1/4 آف ورلڈ کے اوپر قبضہ کر لیا تھا،
منگول اتنی بڑی سلطنت قائم کر لی، بنو عباس نے، بنو امیہ نے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سورہ بنی اسرائیل میں کہ اگر اللہ کے سوا کوئی معبود ہوتا تو اس کے عرش کا راستہ تلاش کرتا تاکہ اس کے اوپر قبضہ کرے. وہاں پہ بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور تیسری آیت جو ہے وہ سورۃ المومنون میں آئی کہ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی معبود ہوتا تو جھگڑے کی صورت میں ہر معبود اپنی اپنی مخلوق لے کر الگ ہو جاتا یا اپنی اپنی مخلوق کے ساتھ ایک دوسرے کے اوپر حملے کرنا شروع کر دیتا. تو اس نظام میں کوئی تم نے اس قسم کی چیزیں آبزرو کی ہیں؟ نہ تو یہ نظام درم برم ہوا ہے، ہزاروں لاکھوں سال سے چل رہا ہے، بلکہ بلینز آف ایئر سے. نہ کوئی اس طرح کا واقعہ رپورٹ ہوا ہے کہ کوئی کنفلکٹ آیا ہو. تو یہ تینوں آیات، سورۃ الانبیاء کی آیت، سورۃ المومنون اور سورہ بنی اسرائیل، مختلف انداز میں اس بات پر گواہ ہے کہ اس کائنات کا مالک ایک ہے. اور یہ توحید اللہ نے ایسی کامل رکھی ہے کہ دنیا میں کوئی دو چیزیں ایک جیسی نہیں ہیں. اب سائنس ہمیں بتا رہی ہے دو آنکھیں بھی ایک جیسی نہیں ہیں، دو ہاتھ بھی ایک جیسے نہیں ہیں. ایون جو یہ امپریشنز ہیں انگلیوں کے، تھم امپریشن، میرے دائیں ہاتھ کا امپریشن میرے بائیں ہاتھ کے امپریشن سے میچ نہیں کرتا. کسی دوسرے انسان کو تو چھوڑ دیں، انسان کے اندر بھی جو جوڑوں کی شکل میں چیزیں وہ بھی یونیک ہیں. اتنی توحید اللہ تعالیٰ نے کامل بنائی ہے. دنیا میں کوئی دو انسان ایک جیسے نہیں ہے، 100% ایک جیسے نہیں. اب تو لیٹسٹ جو ایئرپورٹ کے اوپر چیک ہوتا ہے وہ آنکھ کی پتلی کا وہ کیمرے میں عکس لیتے ہیں، اس سے ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں. تھرمل عکس بھی لیا جاتا ہے، ہر بندے کا ایک تھرمل عکس بھی ہے، یعنی میرے جسم سے جو ہیٹ نکل رہی ہے نا، جو نیچرل اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اس کا بھی ایک عکس بنتا ہے. وہ ہر بندے کا مختلف ہے، شکلیں ایک جیسی بھی ہوں وہ عکس بالکل ڈیفرنٹ ہوگا. دو بالکل ایک جیسے ٹوئنز کا بھی ڈیفرنٹ ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک یونیک چیز رکھی ہے. تو واقعی اللہ تعالیٰ پاک ہے. فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، وہ پاک ہے ہر اس برائی سے جو لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اب وہ کنکلوڈنگ آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 23. یہ قرآن میں اسی جگہ پہ یہ آیت آئی ہے اور اس انداز میں آئی ہے جو ہمارے میجورٹی کوسچنز ایتھیسٹ کی طرف سے، نان مسلمز کی طرف سے اوٹ پٹانگ قسم کے کوسچنز کیے جاتے ہیں، ان کا جواب ایک جملے میں، لا یسأل عما یفعل وہم یسألون. اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ اس نے کوئی کام کیوں کیا، اور وہ سب کو پوچھ سکتا ہے کہ انہوں نے یہ کام کیوں کیا. اللہ کسی کو اکاؤنٹیبل نہیں، تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کو اکاؤنٹیبل ہے. یہ جو یونیورسل ٹروتھ ہے یہ ہر جگہ فٹ بیٹھتا ہے. اگر کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو پریگنینسی کی تکلیف سے کیوں گزارا اور مرد کو معیشت کی تکلیف میں کیوں ڈالا، انصاف یہ تھا کہ ایک دفعہ عورت پریگننٹ ہوتی، ایک دفعہ مرد پریگننٹ ہوتا، ایک دن عورت کما کے لاتی، ایک دن مرد کما کے لاتا. ایسا ہونا چاہیے تھا نظام. تو اس کا جواب ہے لا یسأل عما یفعل وہم یسألون. اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا اس نے کوئی کام کیوں کیا، وہ سب کو پوچھ سکتا ہے. یہ ول آف گاڈ ہے. ول آف گاڈ چیلنج نہیں ہو سکتی. گاڈ کو چیلنج کر سکتے ہیں آپ کہ گاڈ ہے یا نہیں ہے. ونس آپ کو پتا چل گیا یہ کائنات اتنی ہارمونی کے ساتھ کسی کریٹر نے بنائی ہے، اب ول اس کی چلے گی. آپ کریٹر ہیں تو اپنی کریشن کر لیں، یہ تو اس کی کریشن ہے نا، اس کی مرضی، جس طرح مرضی کرے. آپ کو اس نظام میں کوئی نقص آتا ہے تو ڈسکس کریں، ہم اس کا جواب دیں گے. دیکھیں نیشنل جغرافک پہ، ڈسکوری چینل کے اوپر کئی سال لوگ ایک ایک جانور کے اوپر تحقیق کرتے ہیں. میں نے آج تک کوئی پروگرام نہیں دیکھا جس میں وہ جانور کی نیگیٹو چیزیں بیان کریں کہ اس میں یہ خامی، اس میں یہ خامی، اس میں یہ خامی. ہمیشہ وہ بولتے ہیں تھینکس ٹو فلاں سسٹم آف کروکوڈائل، جس کی وجہ سے وہ بچ جاتا ہے. سانپ کا فلاں سسٹم. اب وہ سسٹم ایسا ہے جو اس کو خود بھی نہیں پتا، کروکوڈائل کو نہیں پتا کہ میں 3000 پاؤنڈ کی طاقت کے ساتھ اپنے جبڑے میں چیز دبا سکتا ہوں. بڑے بڑے بھینسے دبا لیتا ہے، ہڈی توڑ کے رکھ دیتا ہے. لیکن
کھولنے کی طاقت اتنی کمزور ہے کہ اگر اس پہ ایک عام ٹیپ بھی لپیٹ دی جائے وہ کھول نہیں سکتا. کتنی حیران کن بات ہے. جس رب نے اسے دبانے کی طاقت اتنی دی ہے کہ ہڈی بھی وہ چورا کر دے, 3000 پاؤنڈ, یعنی آلموسٹ آپ سمجھ لیں 1500 کلو وزن گرے, یہ اس کی طاقت ہے. اس اللہ نے اسے اتنا کمزور بنایا کہ ونس وہ ایسے بند کر لے, آپ اس کو باہر سے لپیٹ دیں, وہ کھول نہیں سکتا. ٹیپ کیا چیز ہے؟ تو یہ والی خوبی اور نہ کھولنے کی کمزوری یہ اللہ نے اس میں ڈالی ہے. اسی لیے تو دیکھیں لوگ قابو کر لیتے ہیں, اگر نہ ہوتا کروکوڈائل تو کوئی پکڑ نہ سکتا. انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا. تو ان چینلز کے اوپر ہر چیز کی پازیٹیو چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں, کوئی نقص ڈسکس نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو پرفیکشن کے ساتھ بنایا ہے. دنیا میں بھی جو چیزیں آپ کو بظاہر نقص والی نظر آتی ہیں, مثلا انسان کا دل دکھتا ہے کہ یہاں ایک ظالم حکمران آتا ہے, لاکھوں لوگوں کو قتل کر کے چلا جاتا ہے, اور اینڈ پہ وہ اکیلا خودکشی کر لیتا ہے. ہٹلر مارے اس نے 6 کروڑ بندے, ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی اس کی وجہ سے سارے مرے نا, چاہے اس کے حامی ہوں چاہے مخالفین. ایک گولی مار کے دنیا سے چلا گیا. کیا کیا داستانیں ہیں لوگوں کی, پوری پوری سٹوریز ہیں, ہالی ووڈ نے فلمیں بنائی ہوئی ہیں, ہمارے سامنے موجود ہیں. لیکن وہ تو دنیا سے چلا گیا اور اپنی موت خود چوز کر کے. آخرت میں عذاب ہوگا. دنیا میں آج کئی لوگ بھوک سے مرتے ہیں. یہ اللہ نے امتحان رکھا ہے امیر لوگوں کا, ان کا کام ہے کہ ان کو دیں گے. امیروں کو دے کے ازمایا, غریبوں سے لے کر ازمایا. اگر آخرت کا دن نہ ہوتا, واقعی یہ نظام ظلم پہ مبنی تھا. آخرت کے ساتھ جوڑے تو یہ پرفیکٹ ہے. دنیا میں جس نے تکلیفیں کاٹی اس کو آخرت میں آسائش مل جائے گی اگر اس نے خدا کو پہچانا. یہ اس میں ایک امپلائڈ ہے چیز. تو یہ اتنا پرفیکٹ نظام ہے, اس میں آپ جو بھی خامی نکالیں گے اور اس کی جگہ اگر کوئی اور نظام لے کر بھی آئیں گے اس میں بھی کوئی خامی نکالی جا سکتی ہے. اکثر لوگ پوچھتے ہیں جی یہ نمازیں 5 کیوں ہیں؟ ول آف گاڈ ہے. اگر 3 ہوتی تو آپ نے کہنا تھا 3 کیوں ہے, 5 ہونی چاہیے تھی. اس کا تو کوئی اینڈ نہیں ہے نا. جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر زمین پہ فرشتے آباد ہوتے تو ہم فرشتوں میں سے پیغمبر بھیجتے, سورہ بنی اسرائیل میں. اب انسان آباد ہے تو انسانوں میں سے پیغمبر آئیں گے. اور اگر انسانوں کے لیے فرشتے پیغمبر آ جاتے, پھر انہوں نے اگلا بہانہ یہ بنانا تھا یہ تو فرشتے ہیں, ان کو تو بھوک نہیں لگتی, ان کے ساتھ تو جنسی خواہشات نہیں جڑی ہوئی ہیں, ان کو کیا پتا کہ گناہ سے بچنا کتنا مشکل ہے. تو پھر وہ بہانہ ہونا تھا. تو دل بے ایمان تے حجتاں ٹیر, یعنی اگر دل بے ایمانی پہ اترا ہوا ہے تو آپ لیم ایکسکیوزز کتنے ڈیوائز کر لیں گے. تو یہ نظام بڑا پرفیکٹ ہے آخرت کے ساتھ جوڑ کے. یہ قانون ابتلا ہے, آزمائش ہے. آزمائش میں پھر یہی ہوگا کہ آپ کو دنیا میں یہ ساری چیزیں نظر آئیں گی, کس کس تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے انسان کو. بعض کا تو لگتا ہے بس زندگی ختم ہو گئی. پھر اللہ نے جینے کی خواہش انسان میں رکھی ہے, انسان پھر کوشش کرتا ہے, پھر جیتا ہے. الٹیمیٹلی پرفیکشن اگر ہے تو وہ آخرت میں ہے. وہاں کوئی ایسی کمزوری نہیں جو آپ دنیا میں تکلیف کاٹتے ہیں. نہ بڑھاپا ہے, نہ موت ہے, نہ کوئی دکھ, نہ کوئی غم, نہ اپنے رب کے ناراض ہونے کا خدشہ. اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. تو یہ ایتھیسٹ کے ساتھ جو ہمارے مسلمان اسکالرز بحثیں کر رہے ہوتے ہیں نا, اور وہ لاجکس پیش کر رہے ہوتے ہیں, وہ اس سے بڑی لاجک رکھتے ہیں, الٹیمیٹلی بات کھٹائی میں پڑ جاتی ہے. کہیں نبی اسلام کی بیویوں کو ڈسکس کرنا شروع کر دیتے ہیں, وہ کہیں وہ لونڈی سسٹم کو ڈسکس کرنا شروع کر دیتے ہیں, کہیں وہ یہ کہتے ہیں ختم نبوت کیوں اللہ تعالیٰ نے کر دی ہے, ہر زمانے کا حق تھا کہ پیغمبر آتا. اور بھئی یہ اللہ نے ڈیسائیڈ کیا. پیغمبروں کے ذریعے تعارف کیوں کروایا, اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ بھی کروا سکتا تھا. اب کچھ چیزوں کے جواب تو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں, لیکن ہر بات کا الٹیمیٹ جواب یہی ہے, لا یسأل عما یفعل وہم یسألون. اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا اس نے یہ کیوں کیا, وہ سب کو پوچھ سکتا ہے. اور اس میں سب سے بڑی چیز جو ہمارے لیے پریشان کن ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری مرضی کے بغیر ہمیں پیدا کیا ہے. پیدا مرضی کے بغیر کیا ہے, اس کے بعد روحوں سے عہد لیا, وہ ایک الگ چیز. پیدا پوچھ کے نہیں کیا, یہ اس نے خود ڈیسائیڈ کیا. ٹھیک ہے, امانت پیش کی, وہ ہم نے قبول کی, ہمارے لاشعور میں موجود ہے, ہمیں یاد نہیں, جس طرح ہمیں اپنی ماں کے پیٹ میں گزاری ہوئی زندگی بھی یاد نہیں ہے, اس طرح یہ بھی ہمیں یاد نہیں,
لیکن ہماری انسٹنکٹ میں توحید موجود ہے. ہم سب نے کہا تھا قالوا بلا، ہماری روحوں نے اللہ کو مانا تھا. وہ اللہ نے ہمیں بھلا اس لیے دیا تاکہ دنیا میں امتحان ہو، ہم دوبارہ سے اپنے رب کو ڈسکور کریں اور اس تک پہنچیں. پھر اللہ نے ہماری انسٹنکٹ میں جو توحید کا نور رکھا تھا، اس نور پر نور، نور علی نور، انبیاء کی تعلیمات کو بنا دیا، تاکہ اگر کسی کو کوئی وہم بھی لاحق ہے تو وہ بھی نکل جائے. تو اس اعتبار سے جو لوگ پوچھتے ہیں اللہ نے ہماری مرضی کے بغیر ہمیں کیوں پیدا کیا، ہو سکتا ہے ہم سے پوچھا جاتا تھا ہم پیدا نہ ہوتے. اب اس امتحان میں ڈال دیا، اور اوپر گن پوائنٹ کے اوپر، بلکہ گن پوائنٹ تو چھوٹی چیز ہے، دوزخ لٹکی ہوئی ہے کہ مانو گے تو جنت میں جاؤ گے، نہیں مانو گے تو جہنم میں جاؤ گے. تیسرا کوئی آپشن موجود نہیں ہے. تو اب ہم کیا کریں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اللہ کی ول ہے. لا یسأل عما یفعل وہم یسألون. ٹیکنیکلی جو شخص جنت میں پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تو وہ کہیں گے سب سے پرفیکٹ نظام ہی یہی ہونا چاہیے تھا. اے اللہ تو اکیلا تھا، تجھے اکیلا نہیں ہونا چاہیے تھا، ہمیں پیدا کرنا چاہیے تھا، ہم تیری نعمتوں کو انجوائے کرتے، اور ہمیں موت بھی نہیں آنی چاہیے تھی، ہمیں بڑھاپا بھی نہیں آنا چاہیے تھا. اور ایسے ہی ہوگا جب جنت میں پہنچ جائے گا، پھر کسی نے نہیں سوال کرنا. یہاں تو لوگ کہہ رہے نا ہماری مرضی کے بغیر، جب جنت میں پہنچ گیا اس نے نہیں سوال کرنا. اسی لیے میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی شخص سمندر میں دھکا دے دے اور ایک خیر خواہ کنارے پہ کھڑا ہو کر آپ کو آواز لگائے کہ بھائی ہاتھ پاؤں مارو، آپ کنارے پہ آ جاؤ گے. اب آپ ضد نہیں لگا سکتے کہ پہلے مجھے بتاؤ مجھے پھینکا کس نے اور میری مرضی کے بغیر دھکا کیوں دیا، میں ہاتھ پاؤں نہیں ماروں گا. تو ایسا کرنے سے آپ بچیں گے نہیں، ڈوب جائیں گے. لہٰذا پیغمبر کی بات سن لیں، وہ کنارے پہ کھڑا ہو کر آپ کو بتا رہا ہے یوں ہاتھ پاؤں مارو تو کنارے لگ جاؤ گے، جنت میں پہنچ جاؤ گے. جنت میں پہنچ کے پھر اپنے رب سے پوچھ لینا. لیکن فی الوقت تو یہ ہے کہ ایک سچے انسان نے، ایک سچے انسان نہیں، ہزاروں لاکھوں سچے پیغمبر انسانیت سے جھوٹا وعدہ نہیں کر کے گئے. سب ایک ہی بات کر کے گئے ہیں کہ تمہیں مر کے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے. ایک چیز تو ہم سب فیس کر رہے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے. موت کا انکار کسی نے نہیں کیا. ہم اپنی موت سے جان نہیں چھڑا سکتے، بڑھاپے سے جان نہیں چھڑا سکتے. لہٰذا عالم الغیب سے تعلق رکھنے والی آخرت کی زندگی، چاہے وہ ہم نے نہیں دیکھی، لیکن اس کا پہلا پورشن تو ہم نے دیکھ لیا کہ بڑھاپا آتا ہے، ہمارے آباء و اجداد بھی چلے گئے، ہم نے بھی دنیا سے چلے جانا ہے. مرنے کے بعد ایک اور زندگی ہے جو وہاں جا کر دیکھیں گے، لیکن اس سے پہلے جتنی باتیں کی جا رہی ہیں وہ سب کے ساتھ ہو رہی ہیں. مرنے کے بعد تو پتہ چل ہی جانا ہے، لیکن اس وقت پتہ چلنے کا فائدہ تب ہے جب دنیا میں پیغمبروں کی مان لی علیہم السلام اجمعین. تو لا یسأل عما یفعل، اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ اس نے یہ کام کیوں کیا. وہم یسألون، اور جو یہ سوال کرتے ہیں ان سے اللہ پوچھ سکتا ہے. لہذا آپ نے گاڈ کا اوبیڈینٹ ہونا ہے، آخرت میں جا کے اس سے سوال کیا جا سکتا ہے. فی الوقت تو جیسے وہ کہہ رہا ہے ویسے آپ نے کرنا ہے. گاڈ کو کوشچن کر سکتے ہیں کہ وہ ہے یا نہیں ہے. اگر ہے تو باقی تمام سوال بے معنی ہو جائیں گے. اف گاڈ ایگزسٹ تو باقی سارے سوال ختم، پھر ول آف گاڈ چلے گی. ام اتخذوا من دونہ آلہہ، کیا انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے؟ قل ہاتوا برہانکم، اے نبی ان سے فرماؤ کہ اپنی دلیل پیش کرو. ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی، یہ جو نصیحت میری طرف نازل ہوئی ہے قرآن میرے ساتھ والوں کے لیے، اور جو مجھ سے پہلے نصیحتیں نازل ہوئیں الہامی کتابیں وہ موجود ہیں. بتاؤ کہاں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے سوا کسی کو معبود ٹھہرایا ہے؟ اور دیکھیں یہ بات اتنی ویلڈ ہے، آج بھی کوئی ان ایمبیگوس اسٹیٹمنٹ تورات یا انجیل میں موجود نہیں ہے جس کی بنیاد پہ کوئی کلیم کر سکے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے. یہ تقریباً 1.5-2 سال پہلے جب مارمری امینول نے قرآن، اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 5 اعتراضات کیے تھے تو میں نے اس کا جواب دیا تھا. اس میں نے اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ سے توحید کے حوالے سے کافی ساری آیات ڈسکس کی تھی. آج بھی توحید کے اعتبار سے کوئی کرپشن موجود نہیں ہے. کچھ چیزیں اور ہیں لیکن توحید بالکل کامل ہے. جوشوا جو مسلمان ہوئے یوتھ منسٹر امریکہ میں، ان کے لیے تورات اور انجیل کی توحید سبب بنی قرآن کی طرف آنے کا.
تو توحید آج بھی ان کتابوں میں محفوظ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے نبی ان سے فرماؤ کہ اپنی دلیل پیش کرو، یہ میری کتاب جو میرے ساتھیوں کے لیے نازل ہوئی، اس امت کے لیے یہ بھی موجود ہے، اور مجھ سے پہلے کی کتابیں بھی، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے تو بتاؤ، ایک اکیلا. آج بھی جتنے مذاہب موجود ہیں ان کی الہامی کتابوں میں ایک خدا کا ذکر ہے. ایون ہندوؤں جو کہ 33 کروڑ خداؤں میں ماننے والے ہیں، لیکن کتابیں ایک خدا کا ذکر کر رہی ہیں. جو فیبریکیٹڈ مذاہب ہیں ان کے اندر بھی ایک خدا کا تصور ہے. بل اکثرہم لا یعلمون الحق، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اکثر لوگ حق نہیں جانتے. فہم معرضون، اور وہ منہ پھیرے ہوئے ہیں، یعنی حق سامنے بھی آتا ہے تو روگردانی کرتے ہیں. جاننے والا جاننا نہیں جانتے. اب دعوت توحید جو تمام انبیاء کی بنیادی دعوت ہے اس کا ذکر آ رہا ہے. وما ارسلنا من قبلک من رسول، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے رسول نہیں بھیجے، الا نوحی الیہ، مگر یہ کہ ان کی طرف ہم نے ایک وحی کی تھی سب سے ڈومیننٹ، انہ لا الہ الا انا، کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے میرے. یہ اس کا لفظی ترجمہ، لیکن سمجھانے کے لیے ہم یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے انداز میں بیان کیا کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں. اب دیکھیں، اب رسول جب دعوت دے رہے ہیں تو رسولوں کو تو یہ کہنا چاہیے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے. یہاں پہ کیا آ رہا ہے کہ رسولوں نے دعوت دی، ان کی بنیادی دعوت یہ تھی کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے میرے، فاعبدون، پس میری ہی عبادت کرو. اب اگر کلپ کاٹنا چاہے کوئی قرآن پاک سے تو یہ کاٹے گا یہ کیا رسول یہ کہتے تھے؟ بھئی رسول اللہ کے بہاف پہ کہہ رہے ہیں، یہ بریکٹ لگا کے ہم اس کو اس طریقے سے بیان کرتے ہیں. تو اس طرح ترجمہ کرتے ہوئے میں بالمفہوم ترجمہ بیان کرتا ہوں. میں یہاں جو ترجمہ کلاس کر رہا ہوں یہ لفظ با لفظ یا اس کی لنگوسٹک کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں، با محاورہ کر رہا ہوں. اس میں ہو جاتا ہے کہ آپ نے الفاظ ایسے استعمال کرنے ہیں، ظاہر ہے جب اردو میں ترجمہ کیا جائے گا تو ایگزیکٹلی اس طرح نہیں ہوگا، اردو میں بات کرنے کا انداز ڈفرنٹ ہوتا ہے. مثلا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اسی صورت کی آیت نمبر 107 ہے. ہم اس کا کیا ترجمہ کرتے ہیں کہ ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، یا تمام جہان والوں کے لیے یا تمام جہانوں کے لیے، یہ دونوں ترجمے درست ہیں. لیکن عربی کا اگر آپ بائی ورڈ ترجمہ کریں گے وہ یہ نہیں بنتا، وہ یہ بنتا ہے وما ارسلناک، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا الا رحمت للعالمین، مگر یہ کہ رحمت بنا کے تمام جہان والوں کے لیے. لیکن اردو میں تو ہم یہ ترجمہ نہیں کرتے. اب اگر میں اس کا ترجمہ کر دوں کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، آپ کہیں یہ تو قرآن میں لکھے نہیں ہے. قرآن میں تو لکھا ہے ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر بنا کر. تو عربی لنگوسٹک میں اس کا ایک ٹیسٹ موجود ہے، لیکن اردو میں جب آپ اس طرح ترجمہ کریں گے تو سننے میں آکورڈ لگے گا. یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو پرانے ترجمے ہیں نا وہ اسی طریقے سے ہوئے ہیں. اس لیے ہمارے بچے جب وہ اردو پڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار قرآن کی سمجھ ہی نہیں آتی. اس لیے کہ یہ بڑی بے وقوفی ہے کہ آپ بائی ورڈ ترجمہ کریں، یا یہ کریں کہ بائی ورڈ کرنے کے بعد نیچے آپ باب محاورہ لکھیں. پریپوزیشنز ڈفرنٹ ہوتی ہیں مختلف زبانوں میں، ورب مختلف جگہوں پہ آتا ہے مختلف زبانوں کے اندر. ہم اردو میں بولتے ہیں مرد کے لیے وہ جاتا ہے اور عورت کے لیے وہ جاتی ہے، حالانکہ عورت بھی جاتا ہی ہے، وہ ڈیفرنٹ ہونا چاہیے. لیکن انگلش اور عربی میں فرق آ جاتا ہے. ہی شی کا فرق کرتے ہیں ہم. آگے شی گوز اور ہی گوز، جاتے دونوں ہیں لیکن اس کے لیے ہی اس کے لیے شی. لیکن اردو میں کیا ہوا، دونوں کو ہم وہ کہہ رہے ہیں، پتہ ہی نہیں چلا مرد کی بات ہو رہی ہے یا عورت کی. ہاں جاتی کے لفظ سے ہوتا ہے. اب یہ جو جاتی اور جاتا ہے نا، یہ آپ کو اردو زبان میں بیان کرتے ہوئے بیان کرنا پڑے گا. عربی زبان میں کیا ہوگا،
وہ کا بھی فرق ہوگا، اور اس طریقے سے جانے کے اعتبار سے اگر ضمیر اس کی منسوب کی جائے گی اس مرد یا عورت کی طرف تو اس اعتبار سے استعمال ہوگی۔ سورہ آل عمران میں دیکھیں سیدہ مریم کا جب ذکر آیا تو سیغے سارے مونس کے آئے ہیں، وہ ایک ڈیفرنٹ آپ کو سٹائل میں لگتے ہیں سیغے، جبکہ اردو زبان میں اس طریقے سے نہیں ہوگا، اردو زبان ڈیفرنٹ طریقے سے بہیو کرے گی۔ تو لہذا ترجمہ کرتے وقت آپ کو دیکھنا چاہیے کہ آپ کی زبان میں اس کو کس طریقے سے بیان کیا جاتا ہے۔ اگر ہم لفظ بہ لفظ ترجمہ کرنا شروع کر دیں گے تو پھر مشکل کھڑی ہو جائے گی۔ ہاں عربی زبان میں ٹیسٹ اسی طریقے سے ہے کہ آپ لا الہ الا اللہ کا ترجمہ اسی طریقے سے کریں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ ہم کیا کرتے ہیں ترجمہ؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اردو زبان میں تو یہ درست ہے، لیکن عربی میں جو ترتیب ہے وہ یوں نہیں ہے۔ اس طرح بسم اللہ کا ترجمہ ہم کرتے ہیں اللہ کے نام سے شروع، لیکن عربی میں تو اللہ کا لفظ شروع میں نہیں آیا۔ لفظی ترجمہ یہ ہے کہ ساتھ نام اللہ کے، یا شروع تو ویسے ہم خود سے ہی کہہ دیتے ہیں سمجھانے کے لیے، نام اللہ کے۔ اب یہ لفظی ترجمہ کریں اور اس کی بجائے اگر آپ یہ ترجمہ کریں با محاورہ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ شروع کرتا ہوں کرتی ہوں یہ ہے ہی نہیں ہے، اسی لیے حمزہ بریلوی صاحب نے کرتا ہوں کرتی ہوں لکھے ہی نہیں۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ مرد بھی یہی کہے گا، عورت بھی یہی کہے گی، لیکن کئی لوگوں نے ترجمہ کیا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، یہ جو ہمارے قرآن کے ترجمے ہیں۔ اب بسم اللہ کا ترجمہ ہی غلط ہے اگر ہم غلطی نکالنا چاہیں، لیکن ہم نہیں نکالتے، ہم کہتے ہیں نہیں با محاورہ اسی طریقے سے بات ہوتی ہے، یہ ترجمہ اسی طریقے سے بیان ہوگا۔ یہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ بعض اوقات میں قرآن کا ترجمہ کرتا ہوں تو با محاورہ بات کرتے ہوئے میں بعض اوقات سیگے اس طریقے سے بیان کر دیتا ہوں کہ آپ کو اردو لنگوسٹک میں سمجھنے میں آسانی ہو۔ اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی بھی رسول نہیں بھیجا مگر یہ کہ اس کی طرف یہ وحی کی گئی کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے میرے، فاعبدون، پس میری ہی عبادت کرو۔ اردو میں ہم اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر یہ کہ اس کی طرف وحی ہوئی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پس اسی کی عبادت کرو۔ یہ بھی درست ہے سمجھانے کے لیے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، اور یہ کہتے ہیں کہ رحمان نے اپنے لیے بگوٹن سن، بیٹا صلبی چن لیا۔ سبحانہ، وہ پاک ہے، یعنی وہ اس کمزوری سے پاک ہے کہ اس کا بیٹا ہو۔ یہ بیٹا آپ کی ضرورت ہے کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کا مشن آگے چلائے۔ اللہ کو تو موت ہی نہیں آنی، اسے تو بیٹوں کی ضرورت ہی نہیں کہ نعوذ باللہ اس کی موت کے بعد اس کا مشن آگے لے کے چلیں گے۔ وہ پاک ہے اس کمزوری سے۔ یہ کمزوری ہے کہ آپ کو اولاد چاہیے، یہ دیکھیں ایسی کمزوری ہے جو پیغمبر کے ساتھ اٹیچ ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ اے اللہ میرا سر جو ہے بڑھاپے سے چمک اٹھا ہے، بال سفید ہو چکے ہیں، ہڈیاں بوڑھی ہو چکی ہیں، بیوی بانجھ ہے، مجھے پھر بھی اپنی طرف سے ایک اولاد عطا فرما جو اولاد یعقوب میں سے میرا وارث بنے، جو ٹیمپل آف سلیمان میں دعوت توحید کا کام کرے، تو مجھے اپنی طرف سے اولاد عطا فرما۔ حالانکہ توحید کا کام اللہ تعالیٰ کسی بھی شخص کے ذریعے لے سکتا ہے، لیکن زکریا علیہ السلام کی خواہش تھی کہ میری اولاد میں یہ کام چلے، اللہ تعالیٰ میری اولاد کو چنے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی۔ تو پیغمبر بھی اللہ سے مانگنے کا محتاج ہے اپنے مشن کو آگے چلانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنا مشن چلانے کے لیے کسی بیٹے کی، کسی پیغمبر کی بھی ضرورت نہیں، یہ تو اس کی ایک سنت ہے، اس نے پیغمبروں کو ذریعہ بنایا ہدایت کا، ادروائز محتاج نہیں ہے اللہ تعالیٰ۔ بل عباد مکرمون، بلکہ جن کے بارے میں تمہارا عقیدہ ہے نا کہ وہ اس کی اولاد ہے، یعنی فرشتے، وہ تو اس کے بڑے عزت والے بندے ہیں۔ پہلے بھی ان کی تعریف گزر چکی کہ نہ وہ تھکتے ہیں نہ تھمتے ہیں، دن رات اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور تکبر بھی نہیں کرتے۔ اور تم نے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ٹھہرا لیا، ظاہر ہے جب اللہ کی بیٹیاں ٹھہرایا تو پھر اس کی عبادت بھی شروع کر دی، مورتیاں بنا لی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ اللہ کے نیک بندے ہیں،
لا یسبقونہ بالقول، وہ خود سے آگے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے کوئی بات بھی نہیں کر سکتے. وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ، اور وہ اسی کے حکم پر کاربند رہتے ہیں. یعنی ان کی یہ جرت نہیں کہ خود سے اللہ تعالیٰ سے کوئی بات بھی کریں، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو لائن حاضر کرے اور کوئی ڈیوٹی سونپے. اور یہ بھی اس طرح نہیں جس طرح میں اور آپ فزیکلی، یہ نہیں ہے سلسلہ. ہاں یہ بھی میں آپ کو حیران کن بات بتاؤں، عام لوگ شاید سمجھتے ہیں کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کو دیکھتے ہیں. کسی فرشتے نے اللہ کو نہیں دیکھا ہوا. سدرۃ المنتہا آخری منزل ہے، بخاری مسلم میں آیا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بھی کہا تھا یہ آخری منزل ہے. بس یہاں پر آواز آتی ہے، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، ہم اس کے اوپر عمل کرتے ہیں. یہ ابن آدم کو اللہ تعالیٰ مرتبہ دے گا کہ وہ آخرت میں اپنے رب کا دیدار کرے گا. کیا بات ہے جی. فرشتوں کے بارے میں ہمیں نہیں پتا کہ وہ کریں گے یا نہیں کریں گے، لیکن اپنے بارے میں کنفرم ہے انشاءاللہ تعالی. تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی اس کے ساتھ آگے بڑھ کر کے وہ بات نہیں کر سکتے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اور وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے. ولا یشفعون، اور وہ کسی کی شفاعت نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ اس کے آگے پیچھے کی ہر چیز بھی جانتا ہے جس کی وہ شفاعت کرنے لگے ہیں، اور فرشتوں کو بھی جانتا ہے کہ وہ کس کی شفاعت کرنے لگے ہیں. تو وہ فرشتے شفاعت نہیں کر سکتے الا لمن ارتضی، سوائے اس کے حق میں جس کے لیے اللہ راضی ہو اور اللہ ان کو اجازت دے کہ ٹھیک ہے اس کی سفارش کر لو، میں نے ارادہ کر لیا اس کو چھوڑنے کا، تمہاری عزت افزائی کے لیے میں چھوڑ دوں گا، سفارش کرو. وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، اور حال یہ ہے کہ فرشتے اس کے خوف سے ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں. اللہ کو کسی کی سفارش بھی نہیں کر سکتے اس کی مرضی کے بغیر. اللہ کہتا ہے کہ اس کی سفارش کر لو. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کو اگر کوئی سفارش کرے گا تو دنیا میں اگر کوئی شخص کسی کی سفارش کرتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ مجھے اس کے بارے میں پتا ہے، یہ بڑا شریف آدمی ہے، یہاں اس سے غلطی ہو گئی یا غلطی نہیں ہوئی، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، اس کو چھوڑ دیں. دونوں میں سے کوئی بات کوئی فرشتہ اللہ کو نہیں کر سکتا کہ یا اللہ یہ بندہ بڑا نیک تھا، یہ غلطی کوئی نہیں ہوئی، آپ کو غلط رپورٹنگ ہوئی ہے، یا میرے کہنے پہ اس کو چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس سے ہم راضی ہوں گے ہم اجازت دیں گے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ میرے ہاتھوں پہ شفاعت کا دروازہ کھولے گا پھر اللہ کے باقی انبیاء اور فرشتے اور نیک بندے بھی شفاعت کریں گے، لیکن شفاعت ہوگی بالاذن، بالوجاہت نہیں، دھونس کے ساتھ نہیں، اللہ کے اذن کے ساتھ. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کسی فرشتے کی بھی ضرورت نہیں خود سے کوئی بات کرے کہ یا اللہ میں ایک ضروری گل کرنی ہے، اے بندہ چھڑ دو. نہیں، اللہ بتائے گا. اور وہ بات بھی کریں گے تو ڈرتے ہوئے، ہر وقت وہ ڈرتے رہتے ہیں. وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ، اور اگر ان میں سے کوئی یہ بات کرے کہ میں بھی اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہوں، حالانکہ ایسا نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ اوپر کہہ چکا ہے کہ وہ نافرمانی نہیں کر سکتے. پھر بھی سمجھانے کے لیے اس لیول پہ اللہ تعالیٰ اتر رہا ہے کہ اگر کوئی فرشتہ بھی یہ کہے نا کہ میری بھی عبادت ہو سکتی ہے، میں بھی معبود ہوں، کوئی چھوٹا سا معبود تو میں بھی ہوں. تم نے تو کلیم کیا نا کہ وہ چھوٹے معبود ہیں، مشرکین عرب نے کلیم کیا ہوا تھا کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں، تو یہ چھوٹے الہ ہیں، بڑا الہ وہ ہے. فَذَلِكَ نَجْزِيهِمْ جَهَنَّمْ، تو پھر ایسے فرشتے کی سزا بھی دوزخ ہوگی. حالانکہ کسی فرشتے نے دوزخ میں نہیں جانا، لیکن سمجھانے کے لیے اس لیول پہ اترا جا رہا ہے. كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور ہم یوں ہی سزا دیا کرتے ہیں، بدلہ دیا کرتے ہیں ظالموں کو. اس سے زیادہ کیسے سمجھایا جائے کہ اگر کوئی فرشتہ بھی دعوی خدائی کر دے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم اسے جہنم میں پھینکیں گے. یعنی فرشتوں کی بھی کوئی اوقات نہیں اللہ کے مقابلے پہ. اللہ کی مخلوقات ہیں، مجبور محض ہیں، بس جو اللہ ان کی ڈیوٹی لگاتا ہے پوری کرتے ہیں، اور ان کو جو طاقت بھی ملی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، ان کی زندگی بھی اللہ کی طرف سے مستعار ہے. سورۃ النساء میں آیا کہ عیسیٰ ابن مریم کبھی اس بات سے آر محسوس نہیں کریں گے کہ لوگ انہیں اللہ کا بندہ کہیں، اور نہ کوئی مقرب فرشتہ.
اس بات سے شرمندگی محسوس کرے گا کہ اسے کہا جائے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے۔ یہاں تو لوگ ویسے اس سے شرمندگی محسوس کرتے ہیں۔ اگر مولویوں کے لیے اشتہارات کے اوپر دمیں نہ لگائی جائیں، سمپل نام لکھا جائے، وہ کہتے ہیں جی فلاں کے ساتھ تو آپ نے لکھا ہے شیخ القرآن شیخ الحدیث، میرے ساتھ سمپل لکھا ہے مولانا فلاں۔ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے عیسیٰ ابن مریم جیسا انسان بھی اس پہ آر محسوس نہیں کرے گا کہ کوئی کہے کہ عیسیٰ کیا تھا، وہ تو اللہ کا بندہ تھا، تو اس پہ خوش ہوں گے، آر نہیں محسوس کریں گے۔ اور نہ کوئی مقرب فرشتہ یہ کہے گا کہ میرے ساتھ آپ اتنی دمیں لگاؤ۔ صرف اتنا بھی کسی کے لیے کہہ دو نا کہ جبرائیل اللہ کا بندہ ہے تو اس کے لیے بہت بڑی آنر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نہ عیسیٰ نہ کوئی فرشتہ اس بات سے آر محسوس کرے گا کہ اسے اللہ کا بندہ کہا جائے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ اگر کوئی ان میں سے آر محسوس کرے گا ہم اسے بھی جہنم میں ڈال دیں گے، سمجھانے کے لیے۔ پھر سورہ آل عمران میں آئے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم کسی پیغمبر کو نبی بنا کے بھیجیں کتاب دے کر اور وہ لوگوں سے یہ کہنا شروع کر دے کہ لوگوں میری عبادت کرو۔ وہ تو کہے گا کونو ربانیین، اللہ کے بندے بن جاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ کسی فرشتے یا کسی پیغمبر جس کی ڈیوٹی تھی دعوت توحید پیش کرنے کی، وہ اپنی عبادت کروانا شروع کر دے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایمان لانے کے بعد کفر کا درس دے گا جبکہ اس نے اپنی کتابوں کے ذریعے توحید بیان کر دی؟ پھر سورۃ المائدہ میں کس شان سے وہ آیت آئی کہ اگر اللہ ارادہ کرے عیسیٰ کو، ان کی ماں کو اور جتنے اس پلانٹ ارتھ پہ ہیں سب کو ہلاک کر دے۔ شہید نہیں، ہلاک، موت بھی نہیں، ہلاک۔ کیا انداز ہے بیان کرنے کا، سب سے ہلکا جملہ، ہلاک کر دے۔ اللہ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے تمام مخلوقات کو ایک لمحے میں تباہ و برباد کرنا کوئی مشکل کام ہے، اور یہ سمجھانے کے لیے۔ باقی تو وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، وہ اپنی جگہ، لیکن اللہ تعالیٰ ہمارا توحید پہ زیرو ٹالرنس ہے۔ اس پہ کنکلوڈ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے۔ اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے دھو ڈالے، ہمیں معاف بھی فرما دے، کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔